بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ جب حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق آپ سے پوچھا تو حضرت ویسے کرنی نے فرمایا، آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا، بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بمیں کشادہ تھی یا گنی؟ لیکن دونوں صحابہ جواب نہ دے سکے۔ حضرت ویسے کرنی نے کہا کہ آپ احباب نبی میں سے ہیں، بتائیں کہ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا تھا؟ آپ نے اتباع نبی میں اپنے تمام دانت کیوں نہیں توڑے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑا، پھر خیال ہوا شاید دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اس طرح ایک ایک کر تمام دانت توڑ ڈالے۔ اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رفت طاری ہو گئی اور اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو کہ حضرت ویسے کرنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کیا اور دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو ویسے کرنی نے فرمایا، نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا کرنا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما، اور اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ میری یہ دعا بے سود ہے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو ویسے کرنی نے فرمایا، اے عمر، کیا تم خدا شناس ہو؟ تو اس سے زیادہ افضل کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا، اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ویسے کرنی نے فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے درخواست کی، آپ کچھ دیر یہاں آرام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ حضرت ویسے کرنی نے اپنی جیب میں سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے فرمایا، یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ ضمانت دیں یہ خرچ کرنے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً جو جی میں آئے آپ عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ پھر ویسے کرنی نے فرمایا، یہاں تک آنے میں آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ دونوں واپس چلے جائیں، کیونکہ روز حشر قریب ہے اور میں اپنی آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ اور پھر دونوں صحابہ واپس چلے گئے۔ بعد میں وہاں کے لوگوں میں آپ کی عظمت اجاگر ہونے لگی تو حضرت ویسے کرنی کے گرد مجمع لگنے لگا، تو حضرت ویسے کرنی گھبرا کر کوفہ میں رہنے لگے۔ وہاں پہنچنے کے بعد صرف حضرت حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حضرت حرم بن حبان نے حضرت ویسے کرنی کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اس سلسلے کو یہاں اختتام پذیر کرتا ہوں، اور اب میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کا نام حضرت حسن بصری ہیں۔ حضرت حسن بصری باعمل عالم تھے، سنت نبی پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھی، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور حضرت حسن بصری رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیتی اور اپنا دودھ مبارک پلاتی، اور اندازہ فرمائے جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ بچپن میں حضرت حسن بصری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا
اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسن بصری نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر میرے پیالے کا پانی پیا ہے اس قدر میرا علم اس میں نفوذ کر گیا۔ آج میں اس سلسلے کو یہیں اختتام پذیر کرتا ہوں، کل پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔